صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و نبینا و شفیعنا ابوالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین السلام علیکم. ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جہاں ولادتیں ہیں وہاں اس مہینے میں شہادتیں بھی ہیں. جی ہاں ناظرین، 25 رجب سن 183 ہجری کو میرے ساتھ ہمارے ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا. ناظرین، زندان ایک زندان ہوتا ہے، لیکن جہاں ہمارے امام کو جس زندان میں قید کیا گیا نا، وہ زندان کی حالت ایسی تھی کہ نہ میرا امام کھڑا ہو سکتا تھا اور نہ ہی اپنے پیروں کو پھیلا سکتا تھا. جگہ اتنی تنگ تھی. میں کہوں گی کہ اگر ہم کسی میں سے کسی کو یہ کہا جائے کہ وہ 30 منٹ کے لیے ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جائے جہاں وہ کمر جھکی رہے، سر بھی نہ اٹھا سکے، تو انسان نہیں کر پائے گا، وہ تھک جائے گا. لیکن ہمارے امام نے 14 سال اپنی زندگی کے اس قید خانے میں گزار دیے. لیکن جب امام اس 14 سال قید خانے میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن امام کے چاہنے والوں کی تعداد تب بھی کم نہیں ہو رہی تھی. امام کے چاہنے والوں کی تعداد کثیر ہوتی جا رہی تھی، کہ جس کی بنا پر آخر میں زہر دیا گیا. ناظرین، ایک مولا کا چاہنے والا، مولا کا ماننے والا تقیہ کی اختیار کر کے وہ مولا سے ملنے آتا ہے، تو داروغہ سے کہتا ہے کہ مجھے امام سے ملنا ہے. تو کہا کہ امام سے کوئی نہیں مل سکتا، اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے اس زندان کی. کہا اگر چابی نہیں ہے تو تم لوگ کیسے دیکھتے ہو؟ کہا کہ ایک سوراخ ہے، سوراخ کے ذریعے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امام ہے یا نہیں. اس نے کہا کہ وہ سوراخ مجھے دکھاؤ. داروغہ نے جب وہ سوراخ دکھایا نا، تو اس شخص کو صرف اور صرف ایک چراغ، ایک سفید کپڑا نظر آیا. اس نے کہا کہ یہاں تو صرف ایک چراغ اور ایک کپڑا پڑا ہوا ہے سفید. داروغہ نے کہا کہ وہ سفید کپڑا نہیں ہے، وہی امام ہے. ہمارے امام اس زندان میں اتنا کمزور ہو چکے تھے کہ مولا کا گوشت جسم سے الگ ہو چکا تھا. اب کیا تھا، جب زہر دے دیا گیا نا، زہر دے کے ہم لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہمارے اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو دفنایا جاتا ہے. انسان غسل و کفن اچھے سے کرتا ہے اپنی. لیکن ہائے ساتویں امام، 4 مزدوروں نے امام کا تابوت بغداد کے پل پہ جا کے رکھ دیا اور جا کر چھوڑ دیا. معلوم ہے کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ جب سواریاں آئیں گی تو امام کا جو یہ لاشا ہے یہ پامال ہو جائے گا، جو زہر دیا اس کی نشانیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن جب دوسرے دن لوگوں نے دیکھا نا کہ یہ تابوت اتنا بھاری کیوں ہے، اس تابوت میں کیا، تو دیکھا ایک لاشا ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. امام نے اپنی زندگی میں ہمیں صبر، شجاعت،
علم، حلم، ہر چیز یعنی ہدایت دی ہے کہ جس بھی حالت میں رہو تم خدا کا شکر ادا کرتے رہو، خدا سے شکایت نہ کرو، کیونکہ یہ دنیا چند روز کی ہے۔ اور امام نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں دنیاوی زندگی کو چھوڑ کے آخرت کی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ میرے مولا نے اس زندان میں، جبکہ اتنا چھوٹا تھا لیکن میرے مولا نے کبھی اپنی عبادت کو ترک نہیں کیا۔ ہاں ناظرین، ہمیں امام سے صبر، شکر اور ہمت کا جذبہ ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یعنی روایت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص 25 روزے یعنی رجب میں اگر کوئی شخص 25 روزے رکھتا ہے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے سامنے 70,000 فرشتے کھڑے ہوں گے جو یاقوت اور زمرد کی امبریلا ان کا بنا ہوا ہوگا، اور وہ اس کے نیچے اس کا ویلکم کر رہے ہوں گے، اور ان کے جو لباس ہے وہ قیمتی ہوں گے اور زیورات سے وہ لدے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ اس کی تلقین کریں گے اور اس کو اللہ کی طرف لے جائیں گے۔ اس کو لینے کے لیے 70,000 فرشتے آئیں گے اور وہ پہلے بہشت میں جانے والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد 27 رجب کی ہمارے یہاں جو ہے شب بعثت ہے، اور ہمارے برادران مومن بھائی ہیں ان کے یہاں جو ہے شب معراج ہے۔ ناظرین، یہ جو دن ہے یہ دن وہ ہے کہ 27 رجب میں اللہ نے اپنی رحمت کو پوری کائنات میں برسا دیا۔ یہ وہ دن ہے 27 رجب کہ جس میں اللہ نے اپنے رسول کو نبوت پر فائز کیا۔ یعنی بعثت سے پہلے عرب کا حال کچھ اس طرح سے تھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لوگ ظلم کیا کرتے تھے، جو زیادہ طاقتور ہیں وہ کمزوروں پر حاوی رہتے تھے۔ لیکن ہمارے آخری پیغمبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، انہوں نے بچپن سے ہی اس طرح رہے عرب میں کہ ان کو بعثت سے پہلے بھی لوگ صادق اور امین کہتے تھے، اور وہ بچپن سے ہی غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کہ جب 27 رجب آئی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر نازل ہوئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یعنی پڑھو اللہ کے نام سے۔ ناظرین، جب یہ آیت آئی نا تو اس آیت سے یہ نہیں ہے یہاں نماز نہیں بتایا، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں علم کی قیمت کچھ نہیں ہے، تو یہاں دیکھیں کہ اگر اسلام میں پہلی وحی آ رہی ہے تو اس میں علم کو کتنا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس دن جو ہے غسل کے بارے میں ہے کہ انسان غسل کرے، روزہ رکھے، زیارت پڑھے، اور جتنا زیادہ ہو سکے صلوات بر محمد و آل محمد پڑھے۔ اور اس کے بعد جو ہے بہت ہی روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے کہ اگر کوئی اس دن روزہ رکھے گا تو اس کو 70 سال کے روزے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی اس دن عبادت کرے گا تو اسے 60 سالوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اس دن جو ہے جب مصباح میں شیخ نے امام جواد ہمارے یعنی کہ نوے امام سے جب ذکر کیا حضرت محمد تقی علیہ السلام سے
عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اس دن کی بہت اہمیت ہے، اور سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ انسان جو ہے نماز مغرب اور عشاء بجا لائے اور پھر بستر میں راحت کرے، اس کے بعد وہ آدھی رات سے پہلے اٹھ کر نماز کو ادا کرے، اور اس میں وہ سورہ الحمد کے بعد یعنی کہ جو سورہ مصنف ہے، یعنی کہ سورہ محمد سے لے کر سورہ ناس تک، یعنی جو چھوٹی چھوٹی سورہ ہیں قرآن کی آخری سورہ محمد سے سورہ ناس تک کے کوئی بھی سورہ انتخاب کرے اور اپنی نماز میں پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو صلوات پڑھے، اور صلوات پڑھنے کے بعد نماز سے فارغ ہو جائے تو وہ سورہ الحمد، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ توحید، سورہ انا انزلنا، آیت الکرسی، اور اس کے بعد ہے دعا ہے ایک اللہم انی، وہ دعا آپ کو جو ہے مفاتیح میں بھی ملے گی، ڈیوائن پلس میں ملے گی۔ اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ بجا لائے۔ یہ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہی ایک ایسی بہت ہی اہم تاریخ ہے، وہ ہے 28 رجب کی، جہاں رسول کو جہاں رسول نے اسلام کو پھیلایا، وہیں اسلام کو باقی رکھنے والے ہمارے مولا حسین ہیں۔ مولا حسین نے اپنا گھر چھوڑ کر وطن کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وطن کو چھوڑ کے حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں، یہ وہ تاریخ ہے 28 رجب۔ لیکن میرے مولا نے وصیت میں صاف لکھا ہے کہ یہ جو میں خروج کر رہا ہوں، یہ خروج جو ہے ریاکاری کے لیے نہیں ہے، یہ خروج جو ہے یہ خون ریزی کے لیے نہیں ہے، یہ خروج جو میں کر رہا ہوں یہ خروج دین کی بقا کے لیے ہے۔ یہ جو میں مدینے سے کربلا جا رہا ہوں، یہ میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں اور نہی عن المنکر کو بجا لانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اس میں بھی یہ تمام یہ جو مہینے کے جو لاسٹ یہ دن ہیں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، ہم اللہ سے دعا کریں، خداوند عالم سے دعا کریں، خدایا ہمیں ماہ رجب کی روزے، ماہ رجب کی نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ التماس دعا، خدا حافظ۔